ڈاکٹر جے شنکر نے اب تو پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی اور افغانستان سے جو حالات ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، تو جو بھارت ہے وہ بھی طنز کر رہا ہے پاکستان پہ. اب یہ حالات آ گئے ہیں اور وہ تنزیہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے ہاتھوں خود ہی مر رہے ہیں. نہیں یہ ڈاکٹر دیکھیں جے نا، شنکر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ ہلری کلنٹن کیا کیا آئی تھی پاکستان کے پاکستان کے اندر کیا کیا آئی تھی کہ آپ پڑوسیوں کے لیے سانپ اپنے بیک یارڈ پہ پالیں گے تو وہ سانپ آپ کو بھی ڈسیں گے. یہ بہت پرانی بات کی تھی. اب لیکن وہاں پہ اس وقت چیز کیا چل رہی ہے کہ آپ تاجکستان کی طرف جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ دے آر اینٹی طالبان. آپ وخان کی طرف جاتے ہیں صرف اس لیے تاکہ پریشر کریٹ کر سکے آپ طالبان پہ. بھارت جو ہے وہ جا کے ریہیبلیٹیشن کی بات کرتا ہے افغانستان میں آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں. تو دراصل یہ سلسلہ چل رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ کا، جو کہ میری نظر میں اس پہ بلیو نہیں کرتا عالیہ، اس لیے کہ اس کی تو لمٹ ہی نہیں نا کہ آپ بنگلہ دیش گئے ہیں ہم افغانستان چلے جائیں گے، ادھر سے طالبان اگر آپ کو پش کر رہے ہیں آپ تاجکستان چلے جائیں گے. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے 4 جنگیں لڑی ہیں، اس کے بعد آپ کہاں پہنچے ہیں؟ آپ یہ غربت کی طرف پیسے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ غربت پاکستان کو تو دیکھیں نا، میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں کہ جب آپ نے اٹامک پاور بن گئے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی تھیوری آپ بار بار استعمال کرتے تھے کہ ہم کنونشنل وار نہیں لڑ سکتے بھارت کے ساتھ، کیونکہ بھارت بہت بڑا ہے، بہت بڑا کنٹری ہے، اور آج تو ان کے پاس فائنینشل اسٹرینتھ بھی موجود ہے اور آج ان کے پاس ملٹری اسٹرینتھ بھی موجود ہے کہ ہم کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتے، اس لیے ہم نے اٹامک بم رکھ لیا ہے بنا کے. لیکن اس کے بعد آپ نے اخراجات کم کیوں نہیں کیے اپنی آرمی کے؟ آپ نے لوگوں کی ویلفیئر پہ پیسے کیوں نہیں لگائے؟ پھر اس کے بعد آپ کی اکانومی اور لوگوں کی تعلیم بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر اس کے بعد کیونکہ آپ سنسیئر ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. آپ بلکہ آج اگر دیکھا جائے تو آپ ٹریڈ کے علاوہ، ٹریڈ اور ایجوکیشن کے بغیر یو کین ناٹ سروائیو. اور اس کی طرف دونوں چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. دونوں طرف آپ بنگلہ دیش کو 4 میزائل دے دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ بھارت اس کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ اور کچھ کر لے گا، وہ بلوچستان پہ زیادہ زور دے دے گا، پھر کیا کریں گے؟ وہ اس وقت طالبان کو مزید وہ ساتھ دیکھیں نا، دنیا کے اندر دیر از نو فری لنچز. اگر وہ طالبان کے پاس جائیں گے، طالبان ان کی بات سنیں گے، تو طالبان ان کے ساتھ بات کر بھی رہے ہیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی اسٹرینتھ موجود تھی عالیہ کہ افغانستان از اے لینڈ لاک، اور آپ کراچی کی پورٹ سے جو اترتا تھا طالبان لے کے وہ چابہار کی طرف جا رہے ہیں سارے. انہوں نے کاؤنٹر کر لیا، وہ چابہار سے سارا کچھ کر لیں گے. آپ کی یہ جو ایک اسٹرینتھ تھی آپ کی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ختم ہو رہی ہے بلکہ. تو در حقیقت میرے خیال میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، بیچارے سمندروں میں مر رہے ہیں، گردے بک رہے ہیں، کہ ترس کریں ان پہ. یہ ماؤں کے بچے ہیں، ان کو تعلیم دیں. بلکہ عالیہ مجھ سے کل پرسوں کسی نے پوچھا کہ آپ اس کا حل کیا دیں گے؟ میں نے کہا میں اس کا حل یہ دوں گا کہ میں بجائے ایم اے اردو اور ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی اور ایم اے فارسی کرانے کے بجائے یہاں پہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں. یہ ایل ایس فیض نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کو یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، اور اس کے بعد او پی ایف یا ایسی منسٹری جو ہے وہ خود ان لوگوں کو جہازوں پہ بٹھا کے جابیں لے کر باہر کے کنٹریز میں بھیجے، خود ہی ان کو ٹرین کرے، ان کی گارنٹی لی جائے کہ دے آر ٹرینڈ، امتحان ان کے لے کے، اور ان کی جابیں خود ہی. اس وقت ہر کنٹری کو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے. بالکل اس وقت یورپ کے اندر تو لوگوں کے بچے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، جاپان کے اندر نہیں ہو رہے. انہی لوگوں کئی ایمبیسیاں ایسی ہیں عالیہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. جاپان کی ایمبیسی، آپ کورین ایمبیسی، آپ کورین زبان پڑھیں، وہ آپ کو وہاں پہ جاب خود لے دیتے ہیں. ایمبیسی میں جا کے امتحان دیں، آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو جاب بھی دے دیتے ہیں. لوگوں کو ضرورت، لیکن گورنمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس وجہ سے کہ وہ 22,000 لوگ جو ہیں اپنے بچے تو نکال کے لے جاتے ہیں ڈوئل سٹیزنشپ کے ذریعے، اور جو پیچھے مر رہے ہیں ان کے لیے یہ جہاد کریں. یہ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں، جہاد ہے. قاسم لندن میں ہی رہے گا لیکن آپ جہاد کریں یہاں پہ. لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، کان بند ہے ان کے. میں نے بالکل یہی کہا تھا کہ میں ان بچوں کو انگلش میتھ پڑھاؤں گا، ان کو ٹیکنیشین بناؤں، ان کو الیکٹریشین بناؤں، پلمبر بناؤں، اور ان کی جابیں خود جا کے ان کو کر کے جہازوں پہ بٹھا کے بھیجوں ان کو، بجائے کشتیوں میں مرے. لیکن یہ کوئی سوچے ہو تب ہے، سوچ ہی کو نہیں رہا ہے، اس طرح توجہ ہی نہیں. نیشنلزم سب سے بڑا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جو میرا المیہ یہ ہے کہ عالیہ نیشنلزم نہیں ہے. قومیں قومیت کے بغیر ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی ہو رہا ہے اس وقت. ہم نے نہ فائلوں میں پاکستان بنایا ہے، ورنہ ہم نے پاکستان بنایا ہی نہیں.
ہم نے لوگوں کے ساتھ 1947 میں ایک دھوکہ کیا ہے, وہ بھی ریلیجن کی بیس پہ, اور ہم نے جسٹیفائی اس کو نہیں کیا, لوگوں کو پاکستان دیا ہی نہیں. اور پاکستان بنانے کے پیچھے بھی فائنینشیل ریزنز تھی. ریلیجن کا تو نام دیا گیا ہے, فائنینشیل ریزنز تھی. آپ تعلیم سے نفرت کر گئے تھے, مولوی نے آپ کو کہہ دیا تھا انگلش پڑھو گے کافر ہو جاؤ گے, تو کافروں کی زبان ہے. آپ نے ارتھ شاسترا کو ڈینائی کر دیا تھا کیونکہ یہ ہندوؤں نے لکھی ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں خود ارینج کی ہیں. آپ آج بھی خدا را ان چیزوں سے اوپر, آج گوروں کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں نا, MBBS کرتے ہو, MBBS کس نے بنایا؟ آپ کی ٹیکنیکل, آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر آپ کا کیا خیال ہے, عربی میں پڑھائی جا رہی ساری چیزیں, انگلش میں پڑھاتے ہیں. آپ کے عدالتوں کی پروسیجر انگلش میں ہو رہی ہے. 18ویں صدی کا قانون میں خود لاگ کر کے آیا ہوں, سارے قانون برٹش بنے آج بھی پاکستان کے اندر. یا تو پھر وہ بھی تبدیل کر لو نا, اگر ارتھ شاسترا سے نفرت ہے تو پھر عدالتیں بھی چینج کرو, اپنے ہسپتال بھی چینج کرو, اور پھر اس کے بعد یہ یا تو ایک سائڈ پہ جاؤ نا. یہ جو ہپاکریسی ہے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, کہتے کبا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. چال آپ اپنی بھول چکے ہیں, آپ نیچے جا رہے ہیں. ساجد صاحب, بڑا ان ڈیپتھ انالیسز آپ نے تمام ایشوز پر پیش کیا ہے. آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. آپ کے لیڈر اور پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے نئے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب ووٹ ٹیکنگ سیریمنی میں اپنا حلف اٹھائیں گے اور پھر آپ سے بات ہوگی. تو ہم پہلے ہی ہم نے کہا آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دنیا تبدیل ہونے والی ہے, اور میں آخر میں 3 چیزیں کہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, I'm so proud of him, انہوں نے اگلے دن اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میری ڈکشنری میں 3 لفظ ہیں, لو, گاڈ اور ٹیرف. تو یہ 3 لفظ ہے. اور جو ٹیرف اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگوں کے اہداف جو ہے ٹیرف سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. فیتھ ریپبلکن سارے کنزرویٹو ہیں,